بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کے ہزاروں سوالات کے جواب لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمیں قرآن کریم پڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، ہم آگے سے یاد کرتے ہیں تو پیچھے سے بھول جاتا ہے۔ قاری صاحب میرے بچوں کو قرآن یاد ہی نہیں ہوتا، قاری صاحب میرے بچے دلچسپی نہیں لے رہے۔ میں چند دن پہلے لاہور کے ایک سفر پر تھا تو وہاں پہ میرے ایک شاگرد رشید ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، بہت زبردست قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ تو سفر کے اندر جو بندے کی کیفیات ہوتی ہیں نا، وہ یہی ہوتی ہیں کہ سفر اختتام پذیر ہوگا تو ہم اپنی بھوک کا بھی اختتام کریں گے۔ ہمارا بھی کچھ ایسا ہی دل للچایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی ہم پہنچے بہت زبردست قسم کا میں نے تو سبق حاصل کیا بھائی، آپ کی خدمت میں بھی حاضر کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ جیسے ہی ہم تھوڑی دیر جا کر بیٹھے، ہماری ایک چھوٹی سی بچی سے ملاقات کروائی گئی۔ اس بچی کی عمر ہے ٹوٹل 10 سال۔ 10 سال کی عمر کے اندر وہ بچی روزانہ 22 سپارے اپنے والد کو بلا ناغہ سناتی ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں اس بچی نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، آج 10 سال کی عمر میں روزانہ 22 سپارے اپنے والد محترم کو سناتی ہیں۔ اور اس کے والد محترم بتا رہے تھے، قاری صاحب آخری 15 سپارے تو روزانہ سنتا ہوں، جو پہلے 15 سپارے ہیں نا، وہ 7.5 سپارے ایک دن، 7.5 سپارے دوسرے دن۔ اور اگلا تبصرہ انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا صاف نہیں بنا سکا کیونکہ اپنا میں مائک یہ ساتھ لے کر نہیں گیا ہوا تھا، اور میں ویڈیو بنانے کے غرض سے گیا بھی نہیں تھا، میں اپنے کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو اچانک اپنے شاگرد رشید سے ملاقات ہوئی اور اس بچی کا آمنا سامنا ہمارے ساتھ ہو گیا، ورنہ اتنا قیمتی ٹیلنٹ کون چھوڑتا ہے۔ تو اوپر جو ہمارے دائیں بائیں جو پنکھے تھے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے نام سے کون متعارف نہیں ہے، تو پاکستان کے حالات سے تو خوب متعارف ہوں گے، تو وہ پنکھے اس سے بھی برا سلوک ہمارے ساتھ کر رہے تھے۔ تو پنکھے کی آواز بہت تیز ہے لیکن الفاظ صاف سنائی دے رہے ہیں۔ آئیے یہ چھوٹی سی ویڈیو ذرا دیکھیں، پھر تبصرہ بعد بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح
ويقطعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل فتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ماشاء اللہ. یہ کون سا پارا تھا؟ یہ کون سا پارا تھا؟ اس بچی کی منزل دیکھی آپ نے، اس کی عمر دیکھی آپ نے، 22 سپارے روزانہ بلا ناغا. سناتی کس کو ہے؟ استاد کو نہیں، اپنے والد محترم کو. بہت زیادہ تعجب ہوا مجھے، بہت حیران ہوا میں. اور مجھے آپ کا تعجب پتہ نہیں کس بات پہ ہوگا، مجھے تعجب اس بات پہ نہیں ہوا کہ چھوٹی سی بچی روزانہ 22 سپارے سناتی ہے. کوئی بات نہیں، چھوٹے معصوم بچے روزانہ صبح سے شام تک پورے قرآن جتنی باتیں کر جاتے ہیں، یہ اگر 22 سپارے سنا لیتی ہے تو کوئی کمال نہیں ہے. لیکن مجھے تعجب اس بات پہ ہوا، اس کے والد محترم 3 سال سے اپنی بچی کو اتنا ٹائم خود دیتے ہیں. کمال اس کے والد کا ہے جو اپنی بچی کی منزل خود سنتا ہے، اپنی بچی کو ٹائم دیتا ہے. آج ہمارے بچے، ہم ٹیوشنوں میں پیسہ لوٹائی جا رہے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے. ہم اچھے سے اچھا استاد تلاش کرنے کے چکروں میں ہیں، لیکن خود اچھا استاد بننے کی ذمہ داری اٹھانے سے دور ہیں. تو بتائیں ہمارے بچوں کا قصور ہے یا ہمارا؟ اگلی بات، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے. سارے جوابات میرے خیال میں اس بچی کی تلاوت سے آپ نے حاصل کر لیے ہوں گے. جو کرنے والے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ باتیں نہیں کرتے، وہ چپ کر کے کام کرتے ہیں. اور میرے پاس ایسے بھی عورتیں اور بچیاں اور لڑکیاں آن لائن پڑھنے والی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ مجھے کال کی تھی، قاری صاحب آپ کے پاس پڑھنا چاہتی ہیں، کتنی فیس ہے؟ اتنی فیس ہے. ٹائم کیا ہوگا؟ یہ ٹائم ہوگا، بات ختم. آج تک چپ کر کے پڑھتی جا رہی ہیں. جو 15 سپارے کر کے آئی تھی نا، اس کا قرآن اختتام پذیر ہونے والا ہے. اور ابھی چند ماہ پہلے ایک لڑکی نے قرآن شروع کیا. یقین جانیے شروع کرتی ہے ختم کرتی ہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قاری توجہ سے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، پڑھتی جا رہی ہے. پچھلے دنوں میں ایک قاری صاحب کو میں نے ارینج کیا کہ یہ بچی مجھ سے پڑھتی ہے، آپ اس کا ٹیسٹ لیجئے. وہ ٹیسٹ لے کر کہنے لگے یار یہ آن لائن پڑھتی ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا آن لائن پڑھتی ہے. کہتا ہے یار اتنی ٹف تجویز اور اتنی ٹف منزل. میں نے کہا جی میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ پڑھ دلچسپی سے رہی ہے. جب شروع کرتی ہے نا، غلطیاں بتانے کی نوبت ہی نہیں آتی، جہاں آ جائے خود ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور بعض لوگ ہمارے پاس ایسے بھی آن لائن پڑھتے ہیں جو ہر 5 آیتوں کے بعد جان بوجھ غلطی کر جاتے ہیں. سننے والا سن بھی رہا ہے یا نہیں؟ کرنے والے لوگ میرا بھائی کام کرتے ہیں، باتیں کرنے والے چپ کر کے باتیں کرتے ہیں. اور اس بچی کے والد کا کمال بہت زیادہ میں مبارک پیش کرتا ہوں. امجد صاحب آپ کو بہت مبارک کے لائق ہیں آپ. یقین جانے میں نے آپ کے منہ پہ بھی آپ کو کہا تھا، اور آج آپ کی وسادت سے بہت زیادہ لوگوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں. آپ کو بھی میں نے کہا تھا، بہت قیمتی انسان ہے آپ،
سب سے بڑا کمال آپ کا ہے، آپ اپنی بچی کو روزانہ خود ٹائم دیتے ہیں۔ 10 سال کی عمر کی بچی روزانہ 22 سپارے صبح تہجد کے ٹائم ان کے والد صاحب شروع کرتے ہیں، زور تک 22 سپارے پورے کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی منزل رہ جائے تو شام کو سنتے تو لازمی ہیں، 22.5 سپارے پکے ہیں، 22.5، آخری 15 ایک دن، جو پہلے 15 ہے 7.5 سپارے ایک دن، 7.5 سپارے دوسرے دن۔ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ایسے کمال کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کے والد صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ بچی کی سکول کی تعلیم کیا ہے؟ وہ فوراً سمجھ گئے کہ اب یہ سکول کی طرف سے وار کرنے لگا میرے اوپر کہ جس عمر میں بچے سکول جاتے ہیں اس عمر کے اندر اگر آپ نے اپنی بچی کو حفظ کروا لیا تو کوئی کمال تو نہیں ہے۔ انہوں نے چارٹ میرے سامنے پیش کیے، انہوں نے کہا ایک پینٹر آتے ہیں میری بچی کو لکھائی درست کروانے کے لیے، یہ میری بچی کے چارٹ دیکھیں، یہ ذرا چارٹوں کی زیارت آپ بھی فرمائیں، یہ دیکھیں یہ اس بچی کے لکھے ہوئے چارٹ ہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت لکھا ہے۔ یہ کوئی محسوس کر سکتا ہے کہ 10 سال کی عمر کی بچی نے لکھا ہے؟ کمال کرنے والے لوگ کیسے کمال کرتے ہیں؟ اور جنہوں نے پڑھنا نہیں ہوتا، کبھی استادوں پہ تنقید تو کبھی کس پہ تنقید، کبھی کوئی مسئلہ تو کبھی کوئی مسئلہ، اور صرف مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ لوگ خود پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے۔ دیکھیے اس بندے کی حالت، اپنی بچی کو معصوم سی عمر میں کہاں سے کہاں لے گیا، اور ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم اپنی مصروفیات میں باتوں کو نہیں ہر چیز کو ٹائم دے پاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے لیے بہت افسوس کی بات ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر آپ کو قرآن کریم یاد کرنے کی دعوت بھی دے رہا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر اس معصوم سی بچی سے نہیں، اس کے والد سے سبق سیکھیے جو روزانہ اپنی بچی کو خود ٹائم دیتا ہے۔ اگر آپ کے بچے آن لائن پڑھتے ہیں، زبردست کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ خود ٹائم نہیں دے رہے، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے جس سکول میں جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو خود ٹائم نہیں دیتے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم بھی کر رہے ہیں، اور آپ اپنے روزی کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ مشقت کے ساتھ کما کے بڑی سہولت کے ساتھ اس کو گنوا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو خود ٹائم نہیں دے رہے تو میرے خیال میں اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کے اندر ہی میرے ساتھ وعدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں گے۔ جس وقت آپ کا بچہ کسی بھی استاد کے سامنے جائے تو آپ کی محنت اس بچے کی زبان سے، اس بچے کی محنت سے، اس بچے کے الفاظ سے، اور اس بچے کے انداز سے ماں باپ کی محنت کا چھلکنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ استاد کی ہی اور اپنی ہی محنت پہ چل رہا ہے تو معاف کیجئے، ہم صرف شکایات کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا بھی حق ہے، وہ ہمارے بھی بچے ہیں۔ اپنا کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریے، اور بچوں کے ساتھ بہترین جو وقت ہوتا ہے گزارنے کا، وہ صرف اور صرف وہ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھائیے۔ قرآن سے بڑھ کے کون سی تعلیم ہو سکتی ہے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی، اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔